حضرت हाजरा को जब सुपुर्द किया तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उनसे निकाह कर लिया, उनसे शादी कर ली, उनको अपना बीवी बना लिया। उसके बाद वहाँ से फिलिस्तीन की तरफ गए, वहाँ कुछ दिन उन्होंने क़याम किया। क़याम करने के बाद कुछ दिनों के बाद हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम के बतन से पैदा होते हैं। उसके बाद अभी सिन्ने बुलूगत तक हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम नहीं पहुंचे थे कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम मियाँ और बीवी को लेकर के फिर हिजाज की तरफ, मक्का की तरफ चल पड़े। मक्का पहुंचते हैं, कुछ दिन हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वहां क़याम करते हैं। जितना क़याम करने का अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हुक्म दिया था उतना दिन क़याम करते हैं। फिर उसके बाद अचानक अल्लाह रब्बुल आलमीन का हुक्म होता है कि ऐ इब्राहीम अपनी बीवी और बच्चे को छोड़ करके गैर ज़ीज़रा वादी में छोड़ करके चले जाइए। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी बीवी और बच्चे को छोड़ करके वहां से निकल पड़ते हैं, वहां से चले जा रहे हैं। हजरत हाजरा जो आपकी बीवी थी वो आपका पीछा करती हैं और देखती जा रही हैं। हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम जब चले जा रहे हैं मुड़कर देखते भी नहीं हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि बेटे की मोहब्बत दिल में आ जाए, बीबी की मोहब्बत गालिब आ जाए और अल्लाह ताला के हुक्म की तामील ना कर पाए। बल्कि उन्होंने अल्लाह के हुक्म की तामील करते हुए आगे बढ़ा और आगे बढ़ते जा रहे हैं। जब आगे गए तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बीबी ने कहा, या इब्राहीम आइना तज़हबु व ततरुकुना बिहाज़ल वादी अल्लज़ी लैसा फ़ीही इंsun वला शैउन। इब्राहीम आप कहाँ जा रहे हैं हमें इस वादी में छोड़ करके जिसमें ना कोई इंसान है और ना कोई चीज। सही बुखारी की दूसरी रिवायत में कि जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कदा के मकाम पर पहुंचे और ये एक वादी का नाम है, मक्का के एक महल्ले का नाम है, तो वहां हजरत हाजरा ने अपने खामिंद को इस तरह से आवाज दी, या इब्राहीम इला मन ततरुकना। इब्राहीम किसके पास छोड़े जा रहे हो? हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फिर जवाब दिया, इल्लल्लाह, ऐ मेरी बीबी मैं तुझे अल्लाह के हवाले छोड़ के जा रहा हूँ। ऐ मेरी बीबी अल्लाह के हवाले मैं तुझे छोड़ के जा रहा हूँ। जब हजरत हाजरा ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ये अल्फाज सुने तो फौरन हजरत हाजरा ने जवाब दिया, रज़ीतु बिल्लाही, मैं अल्लाह के साथ राजी हूँ। चलते चलते मजीद पूछा, अल्लाहु अमरका, ऐ इब्राहीम क्या अल्लाह का हुक्म है? ऐ इब्राहीम इसलिए जा रहे हो? हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने यह जवाब दिया, हाँ मेरी बीबी ये अल्लाह का हुक्म है इसलिए मैं तुझे छोड़ करके जा रहा हूँ। हजरत हाजरा ने अपने कदम रोक लिए, वापस आती है, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का पीछा करती है, देखती जा रही है। हजरत इब्राहीम आगे बढ़ते जा रहे हैं, हजरत हाजरा पीछे से देख रही है, यहाँ तक कि हजरत इब्राहीम जब नजरों से ओझल हो गए, देखती जा रही है, धुंधलापन नजर आने लगा, तो हजरत हाजरा वहां से वापस आने लगी और उसके बाद वहां से वापसी की राह ली और बैतुल्लाह के पास आकर के बैठ गई। दूसरी जानिब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक मकाम पर पहुंचे जिसे सनिया कहा जाता है, वहां अल्लाह के खलील ठहर गए। चेहरा काबा की तरफ किया और हाथ को बुलंद किया और अपने रब को मुखातब होकर के ये दुआ करने लगे, रब्बना इन
اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم۔ اے اللہ، اے میرے پروردگار، میں نے اپنے اولاد کو، میں نے اپنے بڑے بیٹے اسماعیل کو ایک ایسی وادی مکہ میں چھوڑا ہے، اے اللہ تیرے محترم گھر کے پاس میں نے چھوڑا ہے۔ اور کیوں چھوڑا ہے؟ اس لیے چھوڑا ہے لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ۔ اے پروردگار، تاکہ وہ نماز قائم کریں تیرے گھر کے پاس، اور اے اللہ بعض لوگوں کو کے دلوں کو اس کی طرف مائل کر دے، اے اللہ بعض لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دے اور انہیں پھلوں کا رزق عطا فرما، اے اللہ تاکہ یہ شکر گزار بندے بن جائے، اے اللہ تاکہ تیرا شکریہ ادا کرے۔ میرے بھائیوں، آج حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا اثر ہے کہ آج مکہ کے اندر، مدینہ کے اندر، عرب کنٹریوں میں نبیوں کی دعاؤں کا اثر ہے، اس لیے آج خیر و برکت ہو رہی ہے، آج تمام نعمتیں اللہ رب العالمین نے مہیا کی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کے بعد وہاں سے چلے جاتے ہیں، فلسطین کا رخ کرتے ہیں۔ وہاں جانے کے بعد اب چند اور کا ایک تھیلا اور پانی کا مسکیزہ تھا، چند دنوں کے بعد پانی ختم ہو گیا۔ پھر نوبت یہاں تک پہنچی کہ پیاس ستانے لگی۔ حضرت ہاجرہ نے خود پیاسی تھی مگر ننھے اسماعیل کو اپنے دودھ پلاتی جا رہی تھی، لیکن آخر کب تک مسلسل پانی نہ ملنے کی وجہ سے ننھے اسماعیل کی والدہ کو دودھ بھی کم ہوتا گیا، دودھ بھی نہ ہوتا تھا۔ حضرت ہاجرہ بھی پیاس سے نڈال، حضرت اسماعیل پیاس سے نڈال، اپنے بیٹے کو پیاس کی حالت میں دیکھ کر کے، تڑپتا ہوا اپنے لگتے جگر کو دیکھ کر کے حضرت ہاجرہ برداشت نہ کر سکی۔ اس کے بعد حضرت ہاجرہ نے صفا اور مروہ کی طرف رخ کیا، نظر دوڑاتی ہیں کہ سامنے پہاڑ کا ایک ٹیلا نظر آ رہا ہے جس کا نام صفا ہے۔ اس پہاڑی کی طرف حضرت ہاجرہ علیہ السلام رخ کرتی ہیں، اس کے بعد اس پر چڑھتی ہیں۔ چڑھنے کے بعد چاروں طرف نگاہ دوڑاتی ہیں، آدمی مل جائے اس کے پاس پانی مل جائے، لیکن وہاں پانی بھی نہ مل سکا، کوئی بھی کسی سے ملاقات نہ ہوئی۔ حضرت ہاجرہ اپنے بیٹے اسماعیل کی طرف نگاہ دوڑاتی ہیں کعبہ کے پاس۔ حضرت ہاجرہ ابراہیم کی بیوی اپنے بیٹے کی طرف نظر دوڑاتی ہیں تو بیٹے کو تڑپتا ہوا دیکھ کر کے پھر پانی کی تلاش میں نکلتی ہیں۔ پھر حضرت ہاجرہ نے نظر دوڑایا، مروہ نظر آیا، مروہ پہاڑی نظر آئی، اس ٹیلے کی طرف حضرت ہاجرہ دوڑتی ہوئی گئی، اس کے بعد اس پر بھی چڑھی، چاروں طرف نظر دوڑاتی ہیں، کہیں نہیں پانی مل رہا ہے، کہیں پانی نہیں مل رہا ہے، کوئی بھی نہیں آ رہا ہے، نہ کوئی یہاں ایک پرندہ ہے، نہ کوئی تالاب ہے، نہ کوئی گھر ہے۔ اس کے بعد غیب سے آواز آئی، حضرت ہاجرہ کے کانوں میں سنائی دی۔ حضرت ہاجرہ نے اپنے بیٹے اسماعیل کی طرف رخ کیا کہ ایک چشمہ جاری ہوا ہے، پانی کا فوارہ جاری ہے۔ حضرت اسماعیل جب اپنے پیر کو رگڑ رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے چشمہ جاری کر دیا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنی ایڑی کو رگڑ رہے تھے، اللہ نے اس سے چشمہ جاری کر دیا، اور ایک دوسری روایت میں السلام آئے اور اپنے پر کو مارا اور اس سے چشمہ جاری ہو گیا۔ میرے بھائیوں، یہ تھی یہ خاتون حضرت ہاجرہ علیہ السلام، جب پانی کو دیکھا وہاں آئی اور اس کے بعد خود پیا اور اپنے بیٹے اسماعیل کو پلایا، خود شراب ہوئی، اپنے بیٹے کو بھی شراب کی۔
اس کے بعد مڑیر بنانا شروع کر دیا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی حضرت ہاجرہ پر رحم فرمائے کہ اس خاتون نے مڑیر بانا اور کہا زمزم، اگر زمزم نہ کہا ہوتا تو یہ پوری دنیا میں پانی پھیل جاتا، اس لیے حضرت ہاجرہ نے زمزم کہا۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام ایسی خاتون تھی کہ انہوں نے صبر کا دامن تھاما اور اللہ پر توکل کیا اور اللہ پر بھروسہ کیا۔ اللہ کے توکل پر، اللہ کے بھروسے پر راضی ہوئی تو اللہ نے ان کے لیے چشمہ جاری کر دیا۔ یہ خاتون تھی۔ اگر آج کل کی عورتیں ہوتی تو اپنے شوہر کو کوسنا شروع کر دیتی، گالیاں دینا شروع کر دیتی، ان کو برا بھلا شروع کر دیتی، کہتی کہ کہاں گیا اللہ کا توکل، کہاں گئی اللہ کی مدد۔ لیکن حضرت ہاجرہ کو یقین تھا، اللہ پر بھروسہ تھا کہ اللہ ضرور بضرور مدد کرے گا، اللہ ہمیں کبھی ضائع نہیں ہونے دے گا، اللہ ہمیں کبھی برباد نہیں ہونے دے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے وہ کر دکھایا۔ ان کا ایمان بھی تھا پختہ، وہ پیغمبر کی بیوی تھی۔ اس میں ہماری ماں اور بہنوں کے لیے ایک میسج ہے، ایک بہترین پیغام ہے کہ اگر مشکل حالات آئے، اگر پریشانی کے حالات آئے تو اللہ پر توکل کرنا چاہیے۔ ہر وقت پر اللہ پر بھروسہ، ہر وقت میں، ہر مشکل حالات میں اللہ پر بھروسہ ہونا چاہیے، کامل توکل ہونی چاہیے اور صبر کا دامن تھامے رہنا چاہیے۔